آج مسجد کی حرمت، فضیلت، مسجد کے آداب، اس پر چند ایک باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو فلا یجلس، وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے۔ واجب الکرام اسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو، مثلا عصر کی نماز کے بعد یا عصر کا وقت جب شروع ہو گیا ہو تو عصر کے بعد بھی، اسی طرح فجر کا وقت جب شروع ہو گیا ہو، یا مکروہ اوقات جو دوسرے ہیں، طلوع آفتاب، نصف النہار، غروب آفتاب، تو مکروہ اوقات کے علاوہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو اللہ توفیق دے تو تحیۃ المسجد آپ ضرور ادا فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے، فرمایا کہ مساجد جو ہیں یہ متقین کا گھر ہیں، پرہیزگار لوگوں کا گھر ہے۔ دنیا میں مہمان ہو جاؤ یا دنیا میں مہمان بننا چاہتے ہو تو مساجد کو گھر بنا لو۔ مساجد کو گھر بنا لو مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر کثرت کے ساتھ رہو، عبادات کرو، ذکر و اذکار کرو، نماز کرو، تلاوت کرو، مسجد کی خدمت کرو، یہ اس کا معنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مسجد میں ایسے ہے کہ جیسے مچھلی پانی میں، اسے سکون محسوس ہوتا ہے، اور منافق مسجد میں ایسے ہے کہ جیسے پرندہ قید میں، جیسے پرندہ قید میں ہو تو وہ بے چین، بے اطمینان، بے سکون ہوتا ہے، اور اس کی بس ہوتا ہے کہ فٹافٹ میں اس پرندے سے قید سے نکل جاؤں۔ فرمایا کہ منافق کی یہ علامت ہے۔ حضرت امام ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ مومن کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ ان گھروں کی تعظیم کرے۔ جس نے مساجد کی تعظیم کی گویا اس نے اللہ کی تعظیم کی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی اللہ کے پڑوس میں ہیں یا اللہ کی رحمت میں ہیں۔ وہ کون 3 سے آدمی ہیں؟ فرمایا ایک وہ آدمی جو مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے داخل ہوا، نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، اللہ کی رضا حاصل کروں گا۔ فرمایا کہ وہ اللہ کا مہمان ہے جب تک کہ وہ لوٹ نہیں جاتا۔ دوسرا وہ آدمی جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے گیا، ملاقات کے لیے گیا، فقط اس لیے اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا کہ وہ گویا اللہ کی زیارت کے لیے گیا جب تک کہ وہ لوٹا نہیں۔ تیسرا وہ آدمی جو حج کرنے کے لیے نکلا، عمرہ کرنے کے لیے نکلا، فرمایا کہ وہ جب تک واپس نہیں پلٹتا وہ اللہ کے لشکر اور اللہ کے وفد میں شمار ہوگا۔ اسی طرح امام ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ مومن کے 3 کلے ہیں۔ کلا حفاظت کی جگہ، فرمایا کہ مومن کے 3 حصار ہیں، 3 کلے ہیں۔ کون سے؟ فرمایا المسجد۔ جب مسجد میں بندہ آ جاتا ہے
گویا وہ ایک محفوظ قلعے میں آ جاتا ہے۔ وذکر اللہ تعالی، اور اللہ کا ذکر کرنا، وتلاوت قرآن، میں کہ یہ محفوظ جگہ ہیں مسجد، اللہ کے ذکر کے حلقے اور تلاوت قرآن مجید جب بندہ کرتا ہے تو بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنتی حوروں کا حق مہر مساجد کی صفائی کرنا، ستھرائی کرنا، مٹی نکالنا اور مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو تعمیر کرنا اور اس کے معاملات اور اس کی خدمت کرنا، یہ جنتی حوروں کا حق مہر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد میں چراغ روشن کیا، جب چراغ تو نہیں، جس نے لائٹ کا انتظام کیا، بجلی کا بل پے کیا، یوں ہی مراد ہوگا، یا اس نے ٹیوب لگوا دی، روشنی کا کوئی بھی انتظام کر دیا، فرمایا کہ حاملان عرش کو اٹھانے والے فرشتے یستغفرون لہ ما دام ذلک فی المسجد، جب تک وہ روشنی مسجد میں رہے گی اس وقت تک حاملان عرش فرشتے جو ہیں وہ اس بندے کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف روشنی کرنا، مطلب یہ کہ مسجد کی ضرورت کی کوئی بھی چیز مہیا کر دینا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو مسجد کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، کیونکہ ایک پورے علاقے کی طرف سے ایک اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ کبھی بھی ذہن میں یہ مت لایا کریں کہ فلاں بندہ ہو، بڑے بندے دیتے ہوں گے جی، اب اس کے اوپر مثال میں آپ کا کرنا، جیسے کسی حاکم کے وقت نے کہا کہ یہ حوض ہے اور سب دودھ والوں کو کہا کہ اس سے دودھ سے بھرنا ہے، وہ ایک نے کہا کہ چلو میں پانی ڈال دوں گا، اتنا بڑا حوض ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اپنے حصے کا پانی ڈال دیا۔ دوسرے نے کہا یہ تو بہت بڑا ہے، میں پانی ڈال دوں گا، تھوڑا سا تو دل کیا ہے۔ وہ کرتے کرتے صبح سارا پانی سے بھرا ہوا تھا۔ بندے یہ ذہن میں لائے کوئی مسجد اللہ کا گھر ہے، بہت دینے والے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مسجد کی خدمت کرنی چاہیے۔ مسجد کے بے شمار اخراجات ہیں، ایک گھر کے اندر 2-3 پنکھے چلتے ہوں، بجلی کی موٹر چلتی ہو، ایک فریج لگی ہو، تو 3 سے 4 ہزار کا بل آتا ہے۔ اندازہ کریں کہ رمضان شریف کے اندر 35-40 بلکہ 40-50 پنکھے چلتے ہیں ہر نماز کے اوپر، موٹر تو بے شمار مرتبہ چلتی ہے، فریج بھی 24 آور تقریباً چلتی ہے، وہ پانی ٹھنڈا کرنے والی ہے، بے شمار ہے۔ مسجد کے ساتھ جن کو اللہ نے دیا ہے تو ضرور تعاون کرنا چاہیے اور کہے بغیر کرنا چاہیے۔ ہر مہینے جو ہے وہ جاتے تو ہیں، لیکن اصل بات تو یہ محبت کی ہے، تو انہیں آپ کے گھر آنا ہی نہ پڑے۔ تو بالخصوص جو نمازی حضرات ہیں ان کے گھر تو جانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ اسی کوئی بات نہیں، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، کیونکہ میں بھی نیٹ کا بل 1000 میں پے کرتا ہوں، کیبل کی فیس بھی میں پے کرتا ہوں، تو ہم وہاں پہ 800-900 ہزار کے بل پے کرتے ہیں، بڑے چپ چاپ کیبل بھی کرتے ہیں، اور 2 دن یا 2 دن تو بڑے زیادہ ہو گئے ہیں۔ میں تو کرنٹ باتیں کرتا ہوں جو حقیقت میں مبنی ہیں، 1 گھنٹہ بھی بند ہو جائیں تو لوگوں کی بیوی اور بچے باہر ڈال دیتے ہیں۔ تو ہمیں مسجد کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ہمیں ہزاروں ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی، آج کی جو مخلوق ہے نا، ہزاروں روپے برگر کھا کے سوتی ہے، تو مسجد کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کو لاکھ روپے اپنے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، جن کی لاکھوں آمدنی ہے تو ان کو خود ہی چاہیے 200-300-400 مسجد کے ساتھ 500 بغیر مانگے ہی دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو نماز پڑھنے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے، جو لوگ نہیں آتے ان کی گھروں میں تو جاتے ہیں، جو نمازی ہیں ان کو تو گھروں میں جانے کے بغیر خود ہی پہلی چڑھ دے، جب انہیں انتظام ہو جائے تو وہ دے دینا چاہیے۔ بہرحال کا یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ فرمایا کہ مسجد کے اندر جو چراغ جلاتا ہے، روشنی کرتا ہے، حاملان عرش اس کے لیے جب تک روشنی کا اہتمام رہے گا اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، المساجد بیوت اللہ فی الارض، مساجد زمین پہ اللہ کے گھر ہیں،
اور مصلی نماز پڑھنے والے اللہ کی زیارت کرنے والے ہیں، اور جس بندے کی زیارت کی جائے، یہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ جس کی زیارت کی جائے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جو زیارت کرنے آیا ہے اس کی عزت اور تعظیم کی جائے۔ لہذا جو مسجد میں آتا ہے گویا وہ اللہ کی زیارت کے لیے آتا ہے، تو اللہ اس حق کو ادا کرتے ہوئے اس کے اوپر اپنا کرم فرماتا ہے۔ حضرت امام ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل، آپ فرماتے ہیں کہ مسجد کے 15 آداب ہیں یا مسجد کے 15 حرمتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جب مسجد کے اندر داخل ہو تو سلام کریں اجتماعی طور پہ، جب نماز نہ ہو رہی ہو یا ایسے کوئی باز وغیرہ نہ ہو رہا ہو، خطبہ نہ ہو رہا ہو۔ فرمایا کہ مسجد کا پہلا ادب یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو وقار کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ مشترکہ سلام کریں۔ دوسرا مسجد کا ادب یہ ہے، مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل نماز تحیت المسجد ادا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شے کا سلام ہے، ہر چیز کے لیے سلام ہے، اور مساجد کا سلام یا مساجد کا احترام 2 رکعت نفل نماز ہے۔ تیسرا فرمایا مسجد کا حق یہ ہے کہ اس میں کوئی بیع و شرا نہ کی جائے، خرید و فروخت نہ کی جائے اس کے اندر۔ چوتھا فرمایا اس کے اندر خون نہ بہایا جائے کسی کا۔ پانچواں یہ ہے کہ اس کے اندر گمراہ کن الفاظ نہ استعمال کیے جائیں، ایسی باتیں، ایسے اشعار، ایسی گفتگو جو گمراہ کن ہو وہ نہ کی جائے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کے ذکر کے علاوہ اور کوئی آواز بلند نہ کی جائے، ناشری پڑھی جا رہی ہے، واز ہو رہا ہے، دین کی بات ہے، اس کے لیے تو جائز ہے۔ نواں فرمایا کہ اس کے اندر جائیداد کے مکان کے جھگڑوں کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ 10واں یہ ہے کہ صف کو تنگ نہ کیا جائے، صف کو تنگ نہ کیا جائے، یعنی اگر تھوڑی سی جگہ ہے تو کوئی نمازی آ گیا ہے اسے بیٹھنے دینا چاہیے۔ بفسحوا یفسح اللہ، اب وسعت پیدا کرو اللہ تمہیں وسعت دے گا، یہ قرآن کی نص ہے۔ جب بیٹھے ہوئے ہو مسجد میں تو کوئی آ جاتا ہے، تھوڑی بہت جگہ ہے تو اس کو جگہ دینی چاہیے، اور جگہ فل ہو گئی ہے تو پھر جہاں پہ جگہ ملے اس کو بھی وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ دونوں چیزیں ہیں، اور مسجد بھی بیٹھنے کے آداب ہیں۔ اگر کوئی بندہ مسجد سے بیٹھا ہوا ہے، وہ اٹھ کے وضو کرنے چلا گیا ہے تو اس کی جگہ پہ بھی بیٹھنا چاہیے۔ اس کی جگہ کھا کے وہ وضو کرنے گیا ہے یا طہارت کے لیے گیا ہے، پانی پینے کے لیے گیا ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے اس جگہ پہ جگہ دینی چاہیے۔ دونوں ہیں، اگر کوئی بندہ آ گیا ہے تو ساتھ میں جگہ ہے تو اس کو دینی چاہیے، اور اگر ساری جگہ فل ہو گئی ہیں تو اس بندے کو بھی چاہیے کہ پھر وہ پیچھے بیٹھ جائے جہاں پہ اس کو جگہ ملے۔ اسی طرح مسجد کے آداب میں سے 10ویں چیز، 11ویں چیز یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرا جائے۔ مسجد کے 12واں ادب یہ ہے کہ اس کے اندر تھوکا نہ جائے۔ اب تھوکنے سے مراد نہیں، اب تو ظاہری بات ہے کہ ایسے تو نہیں تھوکے گا جیسے بندہ پراپر تھوکتا ہے، ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بندہ جیسے گھر میں کوئی چیز کھا کے آیا اور کوئی چیز عادت بڑھ جائے تو بندہ سے تھوک تھوک کرے گا، سمجھانے کی رس کر رہا ہوں تو وہ تھوڑی سی چیز بھی نکالنا منع ہے مسجد کے اندر۔ تھوک کرے، کوئی چیز پھنس گئی ہے، کوئی دھاگا پھنس گیا تو تھوک مسجد میں کرنا، پھر وضو خانے میں جانا چاہیے، تو مسجد میں تھوکنا نہیں چاہیے۔ مسجد کے آداب میں پہلا آداب یہ ہے کہ اس کے اندر انگلیوں کو چٹکا نہ جائے۔ وہ اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، انگلیوں کو ایسے داخل نکالتے ہیں انگلیوں میں سے، تو یہ نہیں کرنی چاہیے۔ آرام سے مسجد میں جب بیٹھے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، باز میں بیٹھے ہیں، تو انگلیوں کو چٹکنا نہیں چاہیے، داخل نہیں نکالنی چاہیے۔ 14واں مسجد کا ادب یہ ہے کہ مسجد کو نجاستوں سے، مجنوؤں سے، پاگلوں سے، وصبیان بچوں سے، ایسے بچے جو نا سمجھ ہیں، مسجد کا ادب نہیں جانتے، مسجد کے اندر شور و غل کرتے ہیں، نا سمجھ ہیں، وہ بچے مراد ہیں۔ اور مسجد میں حدود قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اب تو خیر یہ ویسے بھی مسئلہ نہیں ہے حدود، کیونکہ جیسے چوری کی حد ہے، ہاتھ کاٹنا، اللہ حضرت کیا، اس طرح ساری جو حدود ہیں یہ بھی قاضی وقت کرے گا جو اس وقت جو کورٹس وغیرہ ہیں۔ 15واں مسجد کا ادب یہ ہے کہ اس کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے۔
حضرت حسن سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا وہ مساجد کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دنیا میں مساجد کی باتیں کریں گے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اللہ کے ساتھ، دین کے ساتھ، تم ان کے ساتھ مت بیٹھنا۔ اب دیکھ لیں اب یہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مساجد میں دنیا کی باتیں کرنا منع ہے، ہم سب بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ مسجد کے اندر خاموشی اختیار کریں۔ دین کی بھی بات ہے، مسئلہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر 4 لوگ غریب شمار کیے جاتے ہیں، اصل غریب۔ فرمایا کہ وہ بندہ جس کے پاس قرآن ہو، یعنی قرآن کا علم رکھتا ہو، دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، پھر بھی وہ ظلم کرتا ہے، فرمایا کہ یہ دنیا کا غریب ترین شخص ہے۔ دوسرا فرمایا کہ کسی بستی میں، علاقے میں مسجد ہو اور وہ قوم اس میں نماز نہ پڑھے، چلو اس میں میں ایک کرنٹ بات آپ کو بتاؤں، یہ بھی المیہ ہے جو اپنی مسجدوں کو چھوڑ کے نہ دور دراز مسجدوں میں جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا جلیل القدر کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنی مسجدوں کا بات کرنا چاہیے۔ وہ کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھی پھر کبھی جو کام ہو گیا، وہ جو اسپیسیفک صورتحال ہے وہ تو ہے 100% ان کے سارے جو طریقے کار مجھے پتہ چلتا ہے، وہ سمجھتے ہیں بڑا جلیل القدر کام کرنے جا رہے ہیں اس مسجد میں۔ اس مسجد تو لوگ ادھر آ کے نماز پڑھتے ہیں، بات چکر تو اگر ادھر کوئی خاص بات ہوتی تو وہ کیوں ادھر آتے ہیں؟ اگر ادھر کوئی خاص بات یہ ہے کہ دل کو صاف کر کے آپ اگر کسی امام کے پیچھے دل کے صاف نہیں تو نماز تو ہوتی نہیں۔ بات یہ ہے، میں تو سیدھی باتیں کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ نماز پڑھیں دل صاف رکھ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میں بھی گھر میں رہتا ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ گھر میں کیسے چلتا ہے، کیا حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو بیچارہ امام صاحب 10-15 ہزار 16 ہزار اس کی تنخواہ ہے، 18,000 20,000 یہی ہوتی ہے، چڑھ دوڑتے سارے۔ پتا ہے کہ جس امام صاحب نے آگے سے بات کرتی نا تو اس نے جب چندہ لینے جانا نا مہینے بعد تو وہ چندہ نہیں دیتے تھے، یہ ہمیں چندہ نہیں دینا۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد کے ہم گھروں کے اندر اپنے بچوں کی باتیں برداشت کرتے ہیں، اپنی بیویوں کی باتیں برداشت کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ امام صاحب ہے، یہ تو نوری مخلوق نہیں، انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بازاروں میں بھی جانا ہے، سب کچھ اس نے بھی کرنا ہے، یہ کوئی نوری مخلوق نہیں ہے جو صرف مسجد کے جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھا رہے گا۔ اور جو امام صاحب ہے، میں دونوں طرف کی بات کروں گا، موجودہ دور کے امام صاحب بھی ان کی کچھ حرکات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے ائمہ مساجد کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ جس مسجد کے اندر امام جو ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اس کی عزت و احترام ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو ماننا پڑتا ہے۔ حضور کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، ایسے لوگوں کی چاپلوسیاں کرنی، چودھری صاحب، ملک صاحب، حیدر صاحب، فلاں صاحب، کیا ضرورت ہے؟ دینا اللہ کی ذات۔ میرا تو یہ بچپن سے لے کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت اس میں دے اس فیلڈ کے اندر تجربہ ہے۔ بڑے بڑے چودھریوں کو میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے میں نے لینڈ لاٹوں کو دیکھا ہے، وہ بھی رو ہی رہے ہوتے ہیں، وہ رات ہوتی ہے وہ 2 کو 4 کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، 4 کو 8 کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اس فیلڈ میں میرا کرسی میں بیٹھا تجربہ ہے، اتنا غریب انسان علماء کی خدمت کرتا ہے، میر اتنا کرتا ہی نہیں، میرا تو یہ تجربہ ہے ابھی تک۔ تو یہ تو دل کے سوتے ہیں، لہٰذا علماء کو بھی چاہیے، کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، علماء کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دنیا دارہ کا پیچھا چھوڑے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی ہے، مسجد کی خدمت کریں، شوق سے کریں۔ یہاں پہ تو جناب کوئی ائمہ مساجد کی اگر آپ ان کی بھی بات بتاؤں آپ کو، وہ جمعہ پڑھانا شروع ہو جائے تو وہ اذان پڑھنا تو ہی سمجھتے ہیں، وہ مسجد کی صف سیدھی کرنا اپنے تو ہی سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دونوں طرف کی صورتحال بڑی خطرناک ہو چکی ہے، اور جیسی روح ہے ویسے فرشتے آ رہے ہیں۔ بہرحال واجب الاحترام یہ مسجد کے جگہ پر خلوص نیت کے ساتھ جس کو کوئی نیکی کا موقع مل جائے اسے نیکی کا گزرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نیکی ضائع نہیں جانے دے گا۔ تو وہ مسجد، محلے کی مسجد جو
قوم اس کے اندر نماز نہ پڑھے. یہ مسجد کی آداب ہے کہ اس کے اندر نماز پڑھے، اپنی مسجد کو آباد کرے. تیسرا فرمایا کہ وہ گھر جس کے اندر مصحف ہے، جس کے اندر قرآن مجید ہے اور اس کی تلاوت نہیں کرتے. اور چوتھا یہ ہے وہ نیک آدمی جو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، یعنی کہ نمازیں بھی بنانا پڑھتے ہیں اور پھر جو محلے کے جو کٹ ٹوٹے ہوتے ہیں یا دنیا دار ظالم لوگ، کرپٹ لوگ، غاصب لوگ، فراقی غصب کرنے والے، پھر ان کے ساتھ بھی صبح دوپہر شام کھانے کھاتے ہیں. یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ کتابوں کے اندر ہے. کہ جسے پاک کے اندر آتا اللہ پاک نے فرمایا یوشع بن نون کو کہا کہ میں تمہاری قوم میں عذاب بھیجنے لگا ہوں تو اتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ گناہ گار ہیں، اس سے زیادہ نیکوکار ہیں، میں ان کو بھی عذاب کے اندر لپیٹ دوں گا. انہوں نے عرض کیا اللہ ان کو کیوں کہا؟ فرمایا کہ وہ برے لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں، ان کو سمجھاتے بھی نہیں اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے سارا کچھ ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو واجب الاحترام نیک آدمی جو بری قوم کے ساتھ بیٹھے ہیں، یعنی ٹھیک ہے آپ گزر رہے ہیں اسلام دعا کی، بس ٹھیک ہے، صبح دوپہر شام ان کے ساتھ کھانے ہیں، ان کے ساتھ نشست ہے اور پھر نیند کے کام بھی ہیں. تو یہ اس سے اسلام نے منع کیا ہے کہ مسجد کے اور اسلام کے آداب نہیں ہیں. واجب الاحترام اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا اسلام نہیں صرف اسلام کا نام رہ جائے گا، قرآن نہیں صرف رسم قرآن رہ جائے گی. وہ مساجد کو تعمیر کریں گے لیکن اس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجدوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مادن الجود والكرم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم تیرے فضل و کرم سے رمضان شریف کا روزہ رکھا، مالک کریم ہمارے فجر با جماعت ادا کی، درس سنا اپنی بارگاہ میں شامل قبولیت عطا فرما. مالک و مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ان کی کامل مغفرت فرما. تمام حاضرین اور حاضرین کے حولیات پر اپنا فضل و کرم فرما، عالمی اسلام اور پاکستان کی خیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.